ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پی ڈی ایم ایک مرتبہ پھر حکومت مخالف جلسے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ حکومت مخالف اتحاد آج سوات میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، جبکہ پی ڈی ایم حکومت مخالف جلسوں کے لیے ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہے۔ سوات کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اتوار کے روز دوپہر 2 بجے جلسہ ہوگا۔ گراؤنڈ کے چاروں اطراف پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے جھنڈے اور بینرز لہرا دیے گئے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد بڑھنے اور سیکیورٹی کے حالات کے باعث مقامی انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم قائدین کا کہنا ہے کہ جلسہ ہر صورت ہوگا۔ آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ آج مسترد سیاسی ٹولہ سوات میں نیا اسٹیٹ ڈرامہ کرنے جا رہا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ابو بچاؤ ڈرامے کی ناکامی کے بعد آج مسترد سیاسی ٹولہ سوات میں نیا اسٹیٹ ڈرامہ کرنے جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے تمام کردار ہی پٹ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سیاسی آوارہ گردوں کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی راستہ اور نہ ہی کوئی منزل ہے۔ بھٹکی ہوئی روحوں کی طرح کبھی ایک ڈگر پر پھرتے ہیں تو کبھی دوسری ڈگر پر۔ عمران خان پر تنقید کافی نہیں، اپنا پروگرام دیں۔ دوسری طرف فواد چودھری کے بیان پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ کہتی ہیں فواد چودھری سمیت بھٹکی سیاسی روحیں سیاسی مخالفین کے خلاف گھٹیا بیان بازی پر مجبور ہیں۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ جو حکومت 3 سال میں اپنا پروگرام نہیں دے سکی، اس کے کرائے کے ترجمان اپوزیشن سے پروگرام مانگ رہے ہیں۔ ہر دور میں سیاسی ابو بدلنے والے آج کے سیاسی ابو کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وزیر مملکت و اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے اقدامات کے باعث ایکسپورٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں نے وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار کیا، جس کے باعث ریکارڈ ترسیلات زر ملک میں آئیں۔ ہم آئندہ الیکشن میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر عوام کے پاس جائیں گے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشت پر اثر پڑا اور بڑی معیشتیں بیٹھ گئیں۔ وبا میں وفاق پر دباؤ ڈالا گیا کہ لاک ڈاؤن لگایا جائے۔ وفاقی حکومت نے مزدور طبقے کا سوچا اور لاک ڈاؤن نہیں لگایا۔ ناظرین، وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت پر پی آئی اے نے بیرون ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کر لیے ہیں۔ فلائٹ آپریشن کل سے شروع ہوگا۔ وفاقی وزیر غلام سرور کا کہنا تھا کہ پی آئی اے خصوصی طور پر 18 پروازیں چلائے گا۔ فلائٹ آپریشن کے ذریعے مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی ممکن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کل سے شروع ہوگا۔ اوور بکنگ کرنے والی ایئر لائنز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے پاکستانیوں کو لوٹنے والوں کی سیاست ختم کر دی ہے۔ افراتفری پھیلانے والے عناصر کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں قومی وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے، لوٹ مار کے کلچر کو دفن کر دیا ہے۔ رکاوٹوں کے باوجود عوامی خدمات کے سفر میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اپوزیشن کی منفی سیاست ہمیشہ کے لیے مسترد کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نئے جذبے اور نئے عزم کے ساتھ نئے پاکستان کی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، معاون خصوصی فردوس عاشقوان نے کہا ہے کہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو کرپٹ عناصر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا مینڈیٹ دیا ہے۔ حکومت بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشقوان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کنیزوں کی چتر چلاکیاں خود نمائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں۔ جعلی راجکماری کے اشاروں پر اچھل کود کنیزوں کی نوکری کا حصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حوالے سے کنیز دوئم
کا جھوٹا واویلا اپنے قد بڑھانے کی ایک ناکام کوشش ہے، جس میں ناکامی کے بعد کنیز دوئم سوگ منا رہی ہیں۔ فردوس عاشقوان نے کہا کہ پاکستان کے غیور اور باشعور عوام وزیر اعظم کی طاقت بنتے ہوئے کرپٹ اور جعلی سرماؤں کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکیں گے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے رہنما اور سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ میں میں ہوں نہ کہ فلم کی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے امریکہ کو ہوائی اڈے نہ دینے کا بیان دے کر قوم کے جذبات کی عکاسی کی ہے، لیکن پیپلز پارٹی قیادت امریکہ کو اپنی خدمات دینے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے تحت وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور پرچی چیئرمین امریکہ جا رہے ہیں۔ بلاول کی سی وی تیار ہو رہی ہے جو امریکہ میں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آصف زرداری نے جو کرپشن کی اس کے پیسے بلاول کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے، ہم پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں نائجیرین عسکری قیادت نے پاکستان سے حاصل کیے گئے 6 JF-17 طیاروں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے نائجیریا کا دورہ کیا۔ جنرل ندیم رضا نے نائجیرین صدر، وزیر دفاع اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں کے دوران سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائجیرین صدر نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی کارکردگی کو سراہا اور پاکستان اور پاک افواج کی نائجیریا کے لیے سپورٹ پر شکریہ ادا کیا۔ مزید خبریں شامل کریں، آپ کو بتائیں بلوچستان حکومت ناراض اراکین اسمبلی کو منانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اپوزیشن کا مطالبہ منظور کر لیا گیا ہے۔ 17 MPs کے خلاف FIR واپس لینے پر دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان حکومت کا معاملات سلجھانے کا مشن حکومتی وفد اور اپوزیشن قیادت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء سربراہی میں حکومتی وفد بجلی روڈ تھانے پہنچے، جہاں انہوں نے اپوزیشن کے 17 MPs کے خلاف FIR واپس لی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں بجلی کا شارٹ فال 2200 میگا واٹ کی سطح پر برقرار ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی طلب 25,000 میگا واٹ ہے۔ بجلی پن ذرائع سے 4,800 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ سرکاری تھرمل پاور پلانٹ سے 3,500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 14,500 میگا واٹ ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق آئسکور ریجن میں بجلی کا شارٹ فال 0 ہے۔ آئسکور ریجن کو 1,800 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ آئسکور ریجن میں بجلی کی طلب 1,800 میگا واٹ ہے۔ شارٹ فال کے باعث آئسکور ریجن میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو L41 ویلی نون لیگ کے نامزد امیدوار محمد اکرم بٹ کی سینئر لیگی رہنما الحاج کیسر امین بٹ کی رہائش گاہ آمد ہوئی ہے۔ محمد اکرم بٹ نے تعاون پر کیسر امین بٹ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی L41 ویلی سے پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار محمد اکرم بٹ نے سینئر لیگی رہنما الحاج کیسر امین بٹ قادری سے ملاقات کی۔ کیسر امین بٹ القادری نے آزاد کشمیر الیکشن 2021 کے لیے پارٹی ٹکٹ ملنے پر محمد اکرم بٹ کو مبارکباد دی، جبکہ محمد اکرم بٹ نے ٹکٹ کے حصول کے لیے تعاون پر سینئر رہنما الحاج کیسر امین بٹ قادری کا شکریہ ادا کیا۔ اب کچھ بات ہو عالمی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے۔
آپ کو بتائیں کورونا کی تیسری لہر کے وار جاری ہیں۔ مہلک وائرس سے مزید 29 جانیں لے لی ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران 1228 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 32,621 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 22,408 بتائی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 47,832 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک ملک بھر میں 1,47,33,030 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وائرس سے متاثرہ 4 افراد کی حالت گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تشویشناک ہو گئی ہے۔ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا مریضوں کی تعداد 1,875 ہے۔ چین سے سائنوفارم ویکسین کی مزید 7 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق 4 روز کے اندر مختلف کھیپوں کی صورت میں چین سے سائنوفارم اور سائنو ویک کی 20 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچائی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز چین سے سائنوفارم ویکسین کی 7 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئیں، جبکہ سائنوفارم ہی کی 13 لاکھ خوراکیں آج پہنچیں گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چین سے 5 اور 6 جولائی کو سائنو ویک کی 20 لاکھ خوراکیں پاکستان لائی جائیں گی۔ ملک بھر میں شہروں کے اندر جانوروں کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ NCOC نے تمام صوبوں کو عید الاضحیٰ کے لیے جامع ہدایت جاری کر دی ہیں۔ انتظامیہ کو مویشی منڈیاں شہروں سے باہر لگانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ تمام عملے اور تاجروں کو کورونا ویکسین لگانے لازمی قرار دے دیا ہے۔ شہری انتظامیہ کو منڈیوں میں داخلے کے موقع پر ہینڈ سینیٹائزرز، ماسک اور ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کی سہولیات میسر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں عالمی خبریں اور آپ کو بتائیں کہ فلپائن میں فوجی طیارہ گرنے کے بعد تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 85 افراد سوار تھے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فوجی طیارہ C-130 فلپائن کے جنوبی صوبے سولو میں گرا۔ طیارے میں 85 افراد سوار تھے۔ طیارہ گرنے کے فوری بعد ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا اور ابتدائی طور پر 40 افراد کو نکال لیا گیا، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے بہت سے فوجیوں نے حال ہی میں ٹریننگ حاصل کر کے فارغ ہوئے تھے اور انہیں مسلم اکثریتی علاقوں میں دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ ناظرین، افغانستان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق طالبان نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران افغانستان کے مزید 13 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک افغانستان دارالحکومت کابل اور 34 صوبائی دارالحکومتوں کے علاوہ کل 372 اضلاع میں سے 110 پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب افغان وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں کے دوران 224 طالبان مارے بھی جا چکے ہیں۔ دوسری جانب امریکی فوجی انخلاء کے بعد افغان شہریوں کی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ بات کریں گے جرائم کے حوالے سے تو مفتی عزیز الرحمان زیادتی کیس میں فرانزک رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ فرانزک رپورٹ کے مطابق مفتی عزیز الرحمان کے نمونے مقدمہ مدعی سے میچ نہیں ہوئے۔ مفتی عزیز الرحمان اور مقدمہ مدعی کے فرانزک ٹیسٹ چند روز قبل لے لیے گئے تھے۔ مفتی عزیز الرحمان کے خلاف زیادتی اور دیگر دفعات کے تحت لاہور پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ مفتی عزیز الرحمان جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ان دنوں جوڈیشل ریمانڈ پر کیمپ جیل میں قید ہیں۔
नाजरीन, कराची के इलाके लियाकताबाद में मोहल्लेदारों में हुए झगड़े के बाद पड़ोसी ने कुर्बानी के जानवर पर तेज़ाब फेंक दिया है। आपको बताएं कि लियाकताबाद गली नंबर 8 में लाइट लगाने पर मोहल्लेदारों में झगड़ा हुआ था। बादअज़ां झगड़ालू पड़ोसी ने मोहल्लेदार के कुर्बानी के जानवर पर तेज़ाब फेंक दिया। पुलिस ने कुर्बानी के जानवर पर तेज़ाब फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ताहम बादअज़ां जानवर के मालिक की जानिब से कानूनी कार्रवाई से मना करने पर गिरफ्तार शख्स को छोड़ दिया गया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि सूबाई दारुल हुकूमत में रावी रोड पर कार सवार एलीट एहलकार को कुचल कर फरार हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। हादसे में जाँ बहक होने वाले इरफान नाइक नामी एलीट एहलकार लाहौर के इलाके मुरीद के रहायशी था, जो घर से मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए दफ्तर जा रहा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक टंबर मार्केट के करीब गाड़ी टकराने से इरफान मौका पर जाँ बहक हो गया। कार सवार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसकी तलाश शुरू कर दी गई है, जबकि इरफान की लाश वुर्सा के हवाले कर दी गई है। नाजरीन, शेखुपुरा थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके जमाल टाउन में कब्जा माफिया ने रंगिया झनिया रोड पर ज़बरदस्ती गुंडागर्दी की, कब्जा करके रोड बंद कर दिया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 15 पर कॉल करने की, जिस पर पुलिस की गाड़ियां मौका पर पहुंची, मगर पुलिस के आने पर भी कब्जा माफिया का कोई असर ना हुआ और पुलिस के सामने भी कब्जा माफिया इलाका मकीनों को गालियां और कत्ल की धमकियां देते रहे। इसी हवाले से देखते हैं तारिक मुगल की इस रिपोर्ट में। रोड बंद कर दिया है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों का इस मौका पर कहना था कि राणा सही मेरा नाम है। जो जम्मिया पलिया सड़क शुरू तो स्टार्टिंग इस तरह ही आ रही है। इन्हों नजायज़ तंग किया आवाम नूं। 7-8 पिंड जिहड़े पिछे गुजर रहे हैं वो इस टाइम परेशान ने, लिहाजा ये सड़क खुलनी चाहिए। इन्हें जबरदस्ती करके कानून के हथ लैके इन्होंने पुलिस वाले नाल इस्तेमाल करके सड़क बंद की। रस्ता जिथे मर्जी तक ये फिंगर तो भी चैक कर लैन, शुरू तो कितना छुटिया है। 30 फुट रस्ता आ रहा है, इन्होंने 20 फुट आ वाल लिया, लिहाजा इन्होंने खोलना जी। ये वेखो हुण पिछों सारी बंद हो गई है। जिहड़े अगले लोग ने वो बड़े परेशान बैठे ने। ये मेहरबानी करके साड़ी तो गुजारिश है कि ये जिहड़ी सड़क खुलनी चाहिए है। अगर ये सड़क नहीं खुलती असी आखिरी हद तक इनू खुलाने वास्ते जाने को तैयार हाँ। जी जी बिल्कुल, असी वजीर आला पंजाब हाउस भी एहतजाज करांगे, गवर्नर हाउस भी एहतजाज करांगे, असी DPO ते भी एहतजाज करांगे, असी AC ते भी एहतजाज करांगे। ये साडा रस्ता खुलना चाहिए। ये रस्ता शरायाब है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਾਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, DCO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, AC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਗਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਡ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜਾ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਲੈਣਾ शुरू कर देना ताकि ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन में शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। आपको बताएं, थाना सिटी तानेवाला में पुलिस की दबंग कार्रवाई शामिल आई है। मुनशियात फरोश धर लिया है। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना सिटी की जेर निगरानी थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिना कॉलोनी से मुनशियात फरोश मोहम्मद असलम उर्फ शहजाद अहमद को धर लिया है। मुलजिम से 2 पैकेट चर्स बरामद की गई, जिनमें 1020 ग्राम और 1080 ग्राम चर्स थी।
خانپور میں عطائی نے کلینک سیل کرانے کی رنجش پر ساتھیوں سمیت تشدد کر کے 45 سالہ شخص کو قتل کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس ذرائع کے مطابق مقتول محمد انور پر عطائی محبوب احمد نے اپنے ساتھیوں جام یعقوب، بنیامین، ذیشان، اسماعیل، عدنان سمیت حملے کر کے تشدد کیا۔ ملزمان کے تشدد سے محمد انور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ورثاء کے مطابق عطائی ڈاکٹر محبوب کا کلینک ڈرگ انسپیکٹر نے سیل کیا تھا، جبکہ ملزم کو شک تھا کہ اس کا کلینک سیل کروانے میں مقتول انور ملوث تھا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ملگدہ چوک سے، جہاں پنجاب گورنمنٹ کی ہفتہ وار تجاوزات آپریشن کمپین کے خلاف الٹی گنگا بہنے لگی ہے۔ انتظامیہ خاموش تماشائی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ مناظر ہم آپ کو ملگدہ چوک سے دکھا رہے ہیں، جس طرح لوگوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہوا ہے۔ ریڑھی، تھیلے اور رکشوں والوں نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے، جس سے مقامی لوگوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کی ہفتہ وار تجاوزات آپریشن کمپین کے آخری 3 دن رہ گئے ہیں، مگر یہاں مقامی اوکاڑا انتظامیہ خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے۔ اہل علاقہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں سندھ کے بدنصیب ضلع کشمور کے شہر کندکوٹ کا، جہاں 1.5 ماہ کے دوران 15 سے زائد افراد اور 10 سے زائد غیرت کے نام پر لڑکیوں کا قتل ہوا ہے، جس کے باعث شہر ویران ہو گیا ہے۔ شہر کے سینکڑوں دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد اسماعیل چاچڑ سے۔ جی اسماعیل، آگاہ کیجیے گا۔ بات کی جائے ضلع کشمیر کندکوٹ کے امن امان کے حوالے سے، تو ضلع کشمیر کندکوٹ میں امن امان کی ایک بار پھر بدامنی بھڑک ہوئی ہے۔ ضلع بھر میں 1.5 ماہ کے دوران تقریباً 15 سے زیادہ افراد جو ہے قتل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے چوری اور ڈکیتی بھی ہے جو ہے روز کا معمول بن چکا ہے۔ قبائلی تصادم کے بعد جو ہے شہر جو ہے سنسان ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شہر ہے ان کا مین ہے بس جو روڈ ہے وہاں پر جو دکانیں ہیں وہ تمام دکانیں بند ہو چکی ہیں۔ شہر جو ہے ویران ہو چکا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں لیا گیا، اور جو قبائلی سردار ہیں ان کی جانب سے اور ضلع میں جو بڑھتی ہوئی بدامنی ہے جو دھندلیام ان کو روکنے کے لیے کوئی جو ہے خاطر کا انتظام نہیں کیا گیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دورانی ماہ کے قبضے کے علاقے میں جو مسلسل 1 ماہ سے زیادہ آپریشن چل رہا ہے۔ جی محمد اسماعیل، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سمندری اتحاد یونین کونسل کے زیر اہتمام ٹیکنیکل اسسٹنٹ رانا عباس کی والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے سلسلے میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مذہبی اسکالر اور وابڈا ملازمین سمیت سماجی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ سمندری اتحاد یونین کونسل کے زیر اہتمام دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا انعقاد رانا عباس علی 80 وابڈا کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کے سلسلے میں کیا گیا، جس میں ممتاز عالم دین قادری عبدالقادر نے خصوصی خطاب کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سمندری اتحاد یونین کونسل کے زیر اہتمام ٹیکنیکل اسسٹنٹ رانا عباس کی والدہ مرحومہ کے سال ثواب کے سلسلے میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مذہبی اسکالر اور وابڈا ملازمین سمیت سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ جوہی کے نواحی گاؤں گل محمد شاہانی میں زمین کے تنازع پر جھگڑا، ڈنڈے اور کلہاڑیاں لگنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے، جن کو جوہی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جوہی کے نواحی گاؤں تھانہ گاجی شاہ کی حدود میں گل محمد شاہانی میں شاہانی برادری کے گروہوں میں زمین کے تنازع پر جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں انور شاہانی، ادریس امام بخش اور حاجی حمل شاہانی زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو تھانہ گاجی شاہ لایا گیا۔ زخمیوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی زمین کی ناپ کروا رہے تھے کہ مخالفین نصر اللہ مجید، ساجن شاہانی اور دیگر نے ہم پر ڈنڈوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کر دیا اور ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ کندکوٹ تحصیل تنگوانی کے پولیس تھانہ کی حدود گاؤں صدر الدین پنگیاڑ میں زرعی زمین پر بااثر افراد کی قبضے کے خلاف خواتین اور بچوں کا پاک کتاب اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ متاثرین خواتینوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زرعی زمین پر بااثر افراد محمد خان خوسا، ممتاز پٹیار فرمان قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ محمد خان خوسا
गुज़िश्ता 10 सालों से हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। सादिकाबाद महंगाई, बेरोज़गारी और सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी की रैली और एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ। हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा वापस लेने का मुतालबा किया गया। सादिकाबाद में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम बेरोज़गारी, महंगाई और सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली चौक फवारा से निकाली गई, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुई। एहतजाजी रैली में शहरियों, बच्चों और जमात इस्लामी के कारकुन समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड और फ्लैक्स उठा रखे थे। आपको बताएं, जमात इस्लामी तोनसा के ज़ेर एहतमाम महंगाई, बेरोज़गारी और सूद के निज़ाम के ख़िलाफ़ कलमा चौक पर एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ। मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम, मुकर्ररीन हुकूमत पर बरस पड़े। कलमा चौक तोनसा पर एहतजाजी मुज़ाहरे से खिताब करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमा अमीर जमात इस्लामी तोनसा एजाज़ अहमद गंगा, मौलाना सैफुल्लाह कैसरानी, रशीद अहमद अख्तर, मोइन अहमद, नईम अल्लाह एडवोकेट और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई अरूज पर है, बेरोज़गारी की वजह से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। बुलेटिन में खबरें शामिल करते हैं शोबिज़ की दुनिया से। पुरसोज आवाज़ और मुनफरिद अंदाज के हामिल सूफ़ी गुलकार अलन फ़कीर को मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए हैं। सूफियाना कलाम के अलावा उन्होंने उर्दू और सिंधी में कौमी गीत भी गाए। इन्हें सदारती एवॉर्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अलन फ़कीर 1932 को सिंध के ज़िला जामशोरो में पैदा हुए। उन्होंने सूफियाना कलाम गाकर मुल्क गिर शहरत हासिल की। अलन फ़कीर ने जवानी में फ़कीर तखल्लुस का इंतखाब किया और घर बार छोड़कर अब्दुल शाह लतीफ़ भटाई के मज़ार पर सुकूनत इख्तियार कर ली। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। कराची में गुज़श्ता 2 रोज़ से सुबह और शाम में बूंदाबांदी हो रही है। समुद्री हवाएं भी बहाल हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर कायद में सुबह के औकात में बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर में जनूब मगरिब की समत से समुद्री हवाएँ चल रही हैं। हवा की रफ्तार 16 नॉट है, जबकि हवाई गिर्द आलूद होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। हवा में नमी का तनासुब 56% है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।